بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رجل یا رسول اللہ من احق بحسن صحابتی قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك وفي رواية أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم أدناك أدناك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، رمضان کے جمعوں میں مختلف اعذار کی وجہ سے آپ کے ساتھ گفتگو نہیں ہو سکی، لیکن فضائل رمضان کا رسالہ جو ہر مسجد میں پڑھا جاتا ہے، اس میں رمضان کے تعلق سے اہم مضامین آپ کے سامنے آتے رہے ہوں گے. مجھے ایک مضمون کی طرف خاص طور پر متوجہ کرنا ہے. ہم سبوں نے رمضان میں انفرادی طریقے پر بھی اجتماعی طریقے پر بھی دعائیں کی ہیں، اور ہماری خواہش بھی یہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، لیکن کچھ چیزیں وہ ہیں جو دعا کی قبولیت کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہیں، بلکہ مغفرت کی راتوں میں بھی جب عام طور پر مغفرت ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، ان کی مغفرت نہیں کی جاتی، ان کے معاملے کو پینڈنگ کر دیا جاتا ہے. اس لیے مجھے خاص طور سے اس مضمون کے اوپر متوجہ کرنا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام جب شب قدر والی رات میں فرشتوں کے مجمع کے ساتھ ان کی جلوہ میں دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور جب واپسی کا وقت ہوتا ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ جبریل، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنوں کے بارے میں کیا معاملہ فرمایا؟ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف توجہ فرمائی اور ان کی مغفرت فرما دی، سوائے چند آدمی کے. وہ چند آدمی کون ہیں؟ ایک ہے مدمن الخمر، شراب پینے کا عادی، شراب پینے والا، جو رمضان کی مبارک اوقات میں بھی اس عادت کو ترک نہ کرے. دوسرے والدین کا نافرمان. تیسرے رشتے ناتوں کو توڑنے والا، قطع تعلق کرنے والا. اور بھی روایتوں میں اور چیزوں کا ذکر ہے جس میں ٹکنے سے نیچے اپنے تہبند کو، پائجاموں کو لٹکانے والا یہ بھی ہے. لیکن آج میری گفتگو اس تعلق سے ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر ہی پائی جاتی ہے کہ ہم معمولی باتوں پر اپنوں سے، بھائی سے، بہن سے، چچا سے ہم تعلق کو قطع کر لیتے ہیں، جو انتہائی نقصان کی چیز ہے. میں نے جو روایت پڑھی ہے، مشکات شریف میں مستقل ایک باب قائم کیا ہے صاحب مشکات نے، باب البر والصلہ. اس میں سب سے پہلی روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. بر کے معنی آتے ہیں نیکی کے، اور خاص طور پر اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے اور اس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، کیونکہ انسان کا سب سے پہلے جو تعلق قائم ہوتا ہے پیدا ہونے کے بعد اپنے والدین سے ہوتا ہے، تو ان کا حق بھی اللہ کے بعد سب سے زیادہ ہے. صلہ کے معنی آتے ہیں جوڑنے کے. کیا جوڑنا؟ کا رشتے کو جوڑنا. تو اس بات کے اندر انہی روایات کو ذکر کیا گیا ہے کہ صلہ رحمی کے فضائل کیا ہیں،
اپنے والدین کے ساتھ اس کو سلوک کرنے کے فضائل کیا ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسان اس کو سلوک کرنے کے فضائل کیا ہیں، اور جو آدمی اس رشتے کو قطع کرے، قطع تعلق کرے، بول چال بند کر دے، اس کی اسی قبیلت یعنی اس کا نقصان کیا ہے اور اس کو مرتب ہونے والی سزا کیا ہے۔ روایت کا ترجمہ آپ سن لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ یعنی میں خدمت کے تعلق سے، احسان کے تعلق سے جو میرا معاملہ سب سے زیادہ کس کے ساتھ ہونا چاہیے، کون اس کا مستحق اور حقدار ہے؟ تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، کہ تمہاری ماں سب سے زیادہ تمہاری خدمت اور اس کے سلوک کی حقدار ہے۔ اس نے پھر سوال کیا، ثم من، اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے جواب میں پھر ارشاد فرمایا، کہ تمہاری ماں۔ تو پھر سوال کیا، ثم من، تیسری مرتبہ بھی آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، کہ تمہاری ماں۔ گویا اس میں تاکید ہے کہ خدمت کے تعلق سے، حسن سلوک کے تعلق سے ماں کا درجہ بڑھا ہوا ہے باپ کے مقابلے میں، کیونکہ ماں صنف ضعیف ہے۔ پھر اس نے سوال کیا، ثم من، تو چوتھی مرتبہ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ابو، یعنی تمہارے باپ اور تمہارے والد تمہارے حسن سلوک کے زیادہ مستحق ہیں۔ تو وہ خدمت اور حسن سلوک میں ماں کا درجہ بڑھا ہوا ہے، لیکن اطاعت کے اندر اور کہنا ماننے کے اندر باپ کا درجہ ماں کے اوپر مقدم ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ والدین کا درجہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ ہے کہ ان کی خدمت کی جائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کی اطاعت کا کیا جائے، ان کو راضی اور خوش رکھا جائے۔ اور ایک روایت میں ذکر کیا گیا، امت ثم امک ثم امک ثم اباک ثم ادنا کا ادنا کا، کہ تمہارے حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق تمہاری ماں ہے، پھر تمہاری ماں ہے، پھر تمہاری ماں ہے، پھر تمہارے باپ ہیں، اس کے بعد جو رشتے دار جتنے قریبی ہیں، یعنی باپ اور ماں، ان سے براہ راست انسان کا رشتہ تعلق قائم ہوتا ہے، کیونکہ ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی تخلیق ہوتی ہے اور باپ اس کا سبب ہوتا ہے، تو ان کا حق تو سب سے زیادہ بہرحال، لیکن ان کے بعد جو رشتہ انہیں کے تعلق سے قائم ہوتا ہے، اپنا سگا بھائی ہے، اس کی تکلیف بھی وہی ہوئی جہاں تکلیف ہماری ہوئی، ہماری سگی بہن ہے۔ اسی طرح جو ماں کے قریبی ہیں، ماں کی بہن ہے ہماری خالہ ہوئی، ماں کی ماں ہماری نانی ہوئی، باپ کے باپ ہمارے دادا ہوئے، باپ کے بھائی ہمارے چچا ہوئے، تو ادنا کا جو زیادہ قریبی ہیں تو ان کے قربت کے اعتبار سے، رشتہ داری کے اعتبار سے ان کا حق زیادہ بنتا ہے کہ اگر وہ ہمارے حسن سلوک کے محتاج ہے، ہماری خدمت کی محتاج ہے، تو ہم کے ساتھ اس کا سلوک کریں اور مالی اور جسمانی جو بھی خدمت کی ضرورت ہو ہم ان کی خدمت کریں۔ بڑے فضائل اس کے اور وعید بھی ہے۔ فرمایا گیا، لا يدخل الجنة قاطع رحم او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جنت میں قطع رحمی کرنے والا، رشتے ناطوں کو توڑنے والا داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ معمولی وعید ہے، یہ معمولی وعید ہے۔ دعا کی قبولیت کے واسطے رکاوٹ بن جاتی ہے، مغفرت اس کی نہیں ہوتی ہے۔ روزانہ تہجد کے وقت میں اخیر شب میں اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا مجھ سے مغفرت مانگے، میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی مبتلا مصیبت پریشانی جو مجھ سے عافیت مانگے میں اسے عافیت دوں، ہے کوئی طالب رزق جو مجھ سے روزی مانگے میں اسے روزی دوں، وہاں سے اعلان ہوتا ہے۔ لیکن جن دو بھائیوں میں اور دو آدمیوں کے درمیان میں قطع رحمی، قطع تعلقات ہوتے ہیں، فرمایا جاتا ہے کہ ان کے معاملے کو روک دو حتیٰ یقریا، جب تک کہ اپنا معاملہ استوار نہیں کر لیتے، صلح نہیں کر لیتے ہیں، ان کے معاملے کو پینڈ نہیں کرتے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر معمولی بات پر
زمین کے، جائیداد کے اور کسی اور دوسری طرح کے معاملات کے اوپر آپس میں قطع رحمی ہو جاتی ہے اور بات چیت بند ہو جاتی ہے، یہ بہت نقصان کی چیز ہے۔ اسی لیے اگر دو آدمیوں کے درمیان میں ناچاقی ہو جائے تو ان میں صلح کرانے کے فضائل بھی بہت ہیں، اس کو اصلاح ذات البین کہتے ہیں۔ جھوٹ بولنے کی اجازت کبھی نہیں، لیکن ایسا خطرناک معاملہ ہے کہ اگر جھوٹ بول کر آپس میں صلح ہو جائے تو اس کی بھی گنجائش رکھی گئی اس کے اندر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو مقام ہے اس سے کون واقف نہیں ہے، امت کے اندر سب سے اونچا مقام ہے۔ ان کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کچھ منافقین نے زنا کی تہمت لگائی اور وہ باتیں چرچے میں آ گئی، حتیٰ کہ کچھ مخلص صحابہ بھی اس چرچا کے اندر شریک ہو گئے۔ بہرحال صحابہ بھی انسان ہی تھے، حضرت حسان ابن ثابت اور مصطح ابن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہما اور ایک خاتون صحابیہ تھی۔ مہینوں تک، تقریباً 1 مہینہ کم و بیش یہ چرچا ماحول میں رہا۔ اب آپ سوچئے ایک شریف آدمی کے لیے یہ کتنی ذہنی اذیت اور خوف کی بات ہے کہ اس کے گھر والوں پر کوئی زنا کی تہمت لگائے، اور وہ بھی رسول اور نبی اور تمام نبیوں کے سردار۔ کیا گزر رہی ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر؟ مجھے تفصیل میں نہیں جانا ہے، مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مستقل 2 رکوع نازل فرمایا ہے صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے برات کے اندر، اور ان صحابہ کی مغفرت کا اللہ نے اعلان فرما دیا، انہوں نے توبہ کی، ان کی توبہ قبول ہوئی، ان کے اوپر حد قذف جاری کی گئی، تو مصطح ابن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے رشتہ دار ہوتے تھے۔ دور کا رشتہ تھا، قریب کا رشتہ نہیں تھا، اور یہ بدری صحابی تھے، اور بدری صحابی کا بڑا مقام ہوتا ہے جنہوں نے بدر میں شرکت کی تھی۔ تو جب وہ آیت برات کی نازل ہو گئی، آپ کے دل پر چوٹ پہنچتی ہے، تو ان کی وہ نگہداشت کیا کرتے تھے، ان کا خرچہ برداشت کیا کرتے تھے، ان کی ضروریات کو پورا کیا کرتے تھے، یعنی مالی خدمت کرتے تھے۔ ان کو تکلیف یہ پہنچی کہ میں ان کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہوں، انہوں نے میری بیٹیوں کے اوپر ان کے بارے میں کچھ چرچے کرنے حصہ لیا، بہت تکلیف ہوئی، تو اب ان کے ساتھ میں حسن سلوک نہیں کروں گا۔ قرآن میں آیت نازل ہوئی، کیونکہ صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت تھی کہ پوری دنیا کے لیے اور رہتی دنیا تک کے لیے ان کو معیار بنانا تھا، ان کا جو مقام بلند ہے ان کے اعتبار سے یہ چیز مناسب نہیں ہے، تو قرآن میں آیت نازل ہوئی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ، کہ تم میں جو وسعت والے ہیں، یعنی مالی گنجائش والے، خوشحال جو وسعت والے ہیں، فضل بزرگی والے ہیں، ان کو اس بات کی قسم نہیں کھانی چاہیے تو اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیں گے۔ اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تمہیں پسند نہیں کہ اللہ تمہاری مغفرت فرمائے؟ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بے شک میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ میری مغفرت فرمائے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ان کا خرچہ پہلے سے بڑھا دیا، اگر کبھی بند نہیں ہوگا۔ یہ معمولی بات ہے، کسی بات کے دل کے اوپر چوٹ لگی ہو، لیکن صرف آخرت کی وجہ سے اور فضائل کی وجہ سے وہ اپنے نفسانیت کو کچل دے اور اللہ کے حکم کے اوپر اپنے سر کو جھکا دے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ ذکر کرتے ہیں، چونکہ سہارنپوری میں رہتے تھے، فرماتے ہیں کہ میں عید کی نماز کے بعد اپنے وطن کاملا جاتا تھا 1 دن کے لیے، اور وہاں سارے رشتے دار رہتے تھے، تو ہر رشتے دار کے یہاں تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے ملاقات کرنے کے لیے جاتا، سلام کرنے کے لیے جاتا تھا۔ میرے ایک رشتے دار تھے جن سے انہیں کسی غلط فہمی کی بنیاد پر اور بدگمانی کی بنیاد پر مجھ سے دوری ہو گئی تھی، مجھ سے بہت ناراض تھے، بہت خفا تھے۔ تو میں اپنے ایک حدیث کے ساتھ ان کے گھر جا رہا تھا، ان صاحب کو معلوم تھا کہ ان کا میرے ساتھ کوئی معاملہ ہے اور یہ مجھ سے بولتے نہیں، سلام کا جواب تک نہیں دیتے ہیں، تو تم وہاں جاؤ گے؟ کہاں جاؤں گا، کہ جانتے ہو کہ تمہارے سلام کا جواب نہیں دیتے، تم سے بات چیت نہیں کرتے، تب بھی جاؤ گے؟ کہا تب بھی جاؤں گا۔
کہا وہ ان کا عمل ہے، میرا عمل، مجھے کیا کرنا ہے، مجھے یہ دیکھنا ہے، وہ کیا کرتے ہیں وہ ان کا عمل ہے، ہو جانے۔ میں وہاں گیا، وہ چارپائی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، مجھے دیکھ کر اپنا رخ پھیر لیا۔ میں نے جا کر کے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ مونڈا پڑا ہوا تھا، وہ جو لکڑی کی بیت کی وہ ہوتی ہے سپاہی بغیر تیز والی گول، اس کو مونڈا بولتے ہیں، پڑی ہوئی تھی۔ میں ایک مونڈا کھینچ کے بیٹھ گیا اور کچھ دیر انتظار کرتا رہا۔ میری جب نہ متوجہ ہوئے نہ میرے سلام کا جواب دیا۔ کچھ دیر کے بعد میں اٹھا کر السلام علیکم اور میں چلا آیا۔ تو میرے عزیز نے کہا دیکھ لیا بغیرت، یا تو تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں یا تم سے بات چیت کرتے ہیں، میں اس سے بتا رہا ہوں تمہارے تو متوجہ ہوں، اب بھی تم آتے ہو، پھر آؤ گے کافی رہوں گا۔ وہ ان کا عمل تھا، یہ میرا عمل ہے۔ شیخ لکھتے ہیں اپنی کتاب آبدی کے اندر کہ پھر اس کے بعد ان کا یہ حال ہوا کہ انہوں نے اصرار کر کے مجھ سے بیعت کی۔ میں نے بہت ان کو مشورہ دیا کہ ہمارے 3 حضرات بزرگ ہیں، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت رائے رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان میں سے کسی بیعت ہوا کرنا، بیعت میں تمہیں سنوں گا۔ یہ اس اخلاق کا اثر تھا۔ تو میرے بھائیوں، انسانی تقاضے سے کبھی ناچاقی ہو جاتی ہے اور رشتے کے اندر کھٹاس پڑ جاتی ہے اور جذبات میں آدمی آ کر کے کچھ ایسا کہہ دیتا ہے، فرق پڑ جاتا ہے۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات چیت کو چھوڑے رکھے۔ اس لیے اگر ہمارے اندر یہ بات ہے، کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہے، تو اسے غور کرنا چاہیے کہ جب تک ہم اپنے معاملے کو درست نہیں کریں گے، ہم اپنے تعلقات کو استوار نہیں کریں گے، تب تک نہ ہماری مغفرت ہوگی نہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ اگر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرحم معلقۃ بالعرش تقول من وصلہ اللہ من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، اور کما قال کہ رحم یعنی جہاں پر بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو بچہ دانی کہا جاتا ہے، یہ رحم عرش الہی کے ساتھ لگتا رہتا ہے اور یہ کہتا ہے جو مجھ کو جوڑے گا اللہ اس کو اپنی رحمت سے جوڑ دیں گے، اور جو مجھ کو کاٹے گا مجھ کو توڑے گا اللہ اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دیں گے، الگ کر دیں گے۔ ایک مطلب تو یہ اس کا، اور ایک مطلب یہ کہ یہ گویا کی دعا اور بد دعا ہے۔ وہ یہ کہ جو مجھ کو جوڑے اللہ اس کو اپنی رحمت سے جوڑ دے، اور جو مجھ کو توڑے اللہ اس کو اپنی رحمت سے توڑ دے۔ حدیثی کے اندر یہ بات آتی ہے کہ رحم اور رحمان دونوں کا ایک ہی مادہ ہے، دونوں میں را ہے اور میم ہے، رحمان کے اندر بھی، رحیم کے اندر بھی اور رحم کے اندر بھی، دونوں کے ایک ہی مادہ ہے۔ تو یہ رحم یہ رحمان سے نکلا ہوا ہے، تو جو آدمی رشتے ناتوں کو توڑتا ہے گویا وہ اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے توڑتا ہے اور اس سے الگ کرتا ہے، قطع کرتا ہے۔ کون اس کو گوارا کرے گا؟ اس کو کون گوارا کرے گا؟ اللہ کی رحمت جنت کے اندر ہے، اور قطع رحمی کرنے والے کے بارے میں فرمایا گیا کہ جنت میں قطع رحمی کرنے والا نہیں جائے گا۔ تو جب دونوں کا مادہ ایک ہے تو جو رشتہ داری کو جوڑے گا اللہ اس کو اپنی رحمت سے جوڑیں گے، اور جو رشتہ داری کو قطع کرے گا توڑے گا اللہ اس کو اپنی رحمت سے علیحدہ کر دیں گے۔ تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ جب رشتہ داروں میں آپس میں کوئی بات ہوتی ہے، نیچا اونچا ہوتا ہے، کسی ایک کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے، تبھی کوئی بات بنتی ہے، کوئی معاملہ بنتا ہے، تو اس کو برداشت کیا جائے، اس کو برداشت کیا جائے۔ فضائل سامنے ہوں گے تو انشاءاللہ برداشت کرنا آسان ہوگا، ورنہ حدیث میں آتا ہے لیس الواصل بالمکافی، جو آدمی برابر کا معاملہ کرے حقیقت سے وہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے۔ کہ میرے فلاں رشتے دار نے میرے ساتھ اس نے سلوک کیا، میرے پاس کچھ بھیجا، مجھے اپنے یہاں بلایا، میری دعوت کی، میں نے ویسے معاملہ کیا، یہ تو برابر کا معاملہ ہوا، یہ تو تجارت ہو گئی۔ حقیقت میں یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ فرمایا صلہ رحمی یہ ہے کہ جو رشتے دار تم سے رشتے کو قطع کرے، تم سے دوری بنائے، تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو، یہ ہے صلہ رحمی۔ بڑے فضائل اس کے اندر وارد ہوئے۔
تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ ہم سب چاہتے ہیں، ہم دعا اللہ سے مانگتے بھی ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہو، لیکن اس حدیث کے اندر صاف صاف فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنوں کے بارے میں ان کے اوپر توجہ فرمائی اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا۔ اللہ کی رحمت جوش کے اندر ہوتی ہے اور رحمت کے جھٹکے میں سب کی مغفرت ہو جاتی ہے، مگر یہ 4 محروم شخص ہیں تو اس سے بڑا کوئی محروم نہیں ہے۔ جو مغفرت کی راتیں ہوتی ہیں عام طور پر، جیسے عیدین کی رات یہ مغفرت کی رات ہے، شب قدر والی رات مغفرت کی رات ہے، شب برات کی رات مغفرت کی رات ہے، تو ان متبرک راتوں کے اندر جہاں اللہ کی رحمت جوش کے اندر ہوتی ہے اور ایک جھٹکے میں تک کی مغفرت ہو جایا کرتی ہے، اس قطع رحمی کرنے والے کی، رشتے ناتوں کو توڑنے والے کی اور اسی طریقے سے آپس میں بول چال بند کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی، نہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ کتابیں جو پڑھی جاتی ہیں اور جو سنائی جاتی ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو باتیں ہمارے سامنے آئیں، جو حدیث کی باتیں ہیں، قرآن کی باتیں ہمارے سامنے آئیں، ہم اپنا جائزہ لیں، ہم اس کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لیں کہ کہاں کہاں کمی ہے، ان کمی کو دور کریں۔ جو کرنے والے کام ہیں کیا ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں تو کرنے کی کوشش کریں۔ جو خرابیاں، جو برائیاں جن کی نشاندہی کی گئی ہے اگر ہمارے اندر موجود ہیں اس کو نکالنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک گزارش ہے، ابھی کل آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے جامعہ اسلامیہ کے قدیم استاد حضرت مولانا نظام الدین صاحب اصیل اظہری اب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، کل ان کا انتقال ہو گیا۔ ایک طویل انہوں نے عمر گزاری ہے اور جامعہ اسلامیہ میں خدمت کرتے کرتے تقریباً 25 سال کا عرصہ ہوا، اور انہوں نے ترجمان اسلام رسالہ نکالا تھا، ان کے زیر ادارت جو نکلا کرتا تھا وہ اتنا مقبول تھا کہ اس کے ذریعے سے جامعہ اسلامیہ کا علمی حلقوں کے اندر، ادبی حلقوں کے اندر، حتیٰ کہ یونیورسٹی کی سطح کے اوپر اس کا تعارف ہوا ہے۔ تو بڑے قابل آدمی تھے، ان کا انتقال ہوا، دعا فرمائے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور جمعیت علماء ہند کے صدر محترم امیر الہند حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری دام برکاتہ اس وقت زیر علاج ہے، ویدانتا کے اندر بھرتی ہیں اور انتہائی نگہداشت شعبے کے اندر ہے، ICU کے اندر ہے۔ دقت ہے کچھ، آپ حضرات اللہ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت نصیب فرمائے، اور جو بھی ہمارے علماء ہیں خاص طور سے چھوٹی کو علماء، اللہ ان کے سائے کو ہمارے اوپر تعبیر قائم فرمائے، ان کو صحت و عافیت نصیب فرمائے۔ دعا کو دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔